خبر میں جوتیاں پڑھنے سے بچ جاتی، یہاں مان خبر میں پہچان۔ تو ایمان کی یہی دلیل ہے کہ یہاں ماننے والے ہیں، خبر میں پہچاننے والے ہیں۔ میں نے آپ کا موڈ بنانے کے لیے جو کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن جائے، انہی کی محفل سوارتا ہوں، میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو میں 2 اشعار پڑھتا ہوں۔ اب پورے گولپلی والے شہر مدراس کے لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں، گولپلی والے ہاتھ اٹھا کر ہی بتائیں گے کہ حضرت ہم تمہارے ساتھ پڑھیں گے، تو تب پڑھو۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ لا شک فی ڈاؤٹ لا رہے باپی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب ساتھ دیں گے نا؟ الحمدللہ۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات، تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات، جو ہے زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہوں، یہ ارادہ کر لیا ہوں، جو ہے زندگانی باقی یہ ارادہ، تیرے منکروں سے آقا، تیرے منکروں سے آقا، تیرے منکروں سے میں لڑوں گا مرتے مرتے صلی اللہ، میں لڑوں تیرے منکروں سے آقا، تیرے منکروں میں لڑوں گا مرتے مرتے صلی اللہ، میں لڑوں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت۔ یہاں پر مقطع ہے، یہ جاس کی یہ دعا ہے، اس سال ہی بلا لو، اس سال ہی بلا لو۔ آپ نے آمین کر کر مجھ پر احسان کیا، آپ نے آمین کر کے مجھ پر احسان کیا، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ جو حضرات بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان حضراتوں سے نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے، اس سال ہی بلا لو، اس سال، ہم سب کی یہ دعا ہے، اس سال، یہ زمانہ جا رہا ہے، یہ زمانہ جا رہا ہے، میں کھڑا ہوں تکتے تکتے صلی اللہ، میں کھڑا تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت
میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات میری بات بن گئی ہے تیری بات کرم خدا کا میں امتی ہوں بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے کرم خدا کا میں امتی ہوں بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں اب لوگوں کو ایک ڈاؤٹ ہے کہ یا رسول اللہ سے ہم لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ڈاؤٹ کلیئر کر دوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بخاری میں ہے کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی کتابیں پڑھی بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی بخار آ گیا پر تو اب بخاری کی حدیث سناتا ہوں میرے نبی کہتے ہیں کہ کہیں گے میں آپ کو عربی میں کہہ کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میں نے لغت کے ساتھ عربی میں آپ کو سنایا تو آپ لوگ کیا کہیں گے سمجھ میں نہیں آ کر حضرت کے ایکشن کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں گے لیکن میں نہیں آپ کو اردو میں سناؤں گا اس لیے عرب سے نہیں آئے میاں ہم دکن سے آئے ہیں دکنی ہے ہم غریب نواز کے ماننے والے عرب سے آ کر میرے غریب نواز تیری خاطر اردو کی زبان اردو زبان پہلے رو کیے کون حضرت نظام الدین اولیاء عرب سے آئے نظام الدین تیری خاطر اردو میں کہے میں مدراس سے آ کر نہیں کہہ سکتا میں میرے علم کو بتانا نہیں چاہتا کہ مجھے یہ معلوم ہے تم میرے پیچھے کچھ بھی کہو مجھے تو عاشقوں کا دل رکھنا ہے مجھے تو آپ عاشقوں کے دل سے نبی کے گنبد کو ملا دینا ہے مجھے تو آپ کا خیال ہی خیال میں گنبد خضرا کی زیارت کرانا ہے مجھے تو اس محفل میں اس بستی میں میرے نبی کو لانا ہے میں عربی میں نہیں اردو میں کہوں گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر اگر کوئی کہے میرے پیٹ پیچھے کہ مولانا اگر چاہتے تو عربی میں بولتے بلا لو مناظرہ رکھو عربی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میرے بندہ نواز کا فائدان مجھ پر ہے ہم کسی کالج میں نہیں پڑھے بندہ نواز کی چوکھٹ سے پڑھے ہیں غریب نواز کی نظر سے پیے ہیں پیر کے قدموں سے پیے ہیں پیٹ پیچھے بولنا یہ ایک نمبر کم والے کا کام ہے ہم تو پورے نمبر والے ہیں جب 10 بنتا ہے تو مکمل 10 ہوتا ہے 9 میں نہیں کھڑ جائے گا 9 میں کھڑ گیا تو کیا ہوگا پیٹ پیچھے بولے گا منافقت نہیں بلی میں بڑیاتم والوں میں منافقت نہیں ارے یاد رکھو میرے جانے کے بعد اگر کوئی گئے تو آپ کہنا مولانا ابھی فون لگاتا ہوں دوسرے دن مناظرہ رکھنے کے لیے تیار عربی میں تقریر کرنے کے لیے تیار ہے یہ ایک لحظہ یہ ایک گھنٹہ نہیں بس کہ میری زندگی بھر عربی میں تقریر کر کے بتاؤں تو اب اس نے کہا پیر کا دم نہیں چھوڑیں گے تو نہیں چھوڑے گا مرید ہو کے تو پیر کہاں چھوڑے گا تجھے تو اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا موسم ایسے جنگ کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت جابر سے جابر بھوک لگ رہی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو جابر نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر 2 کھجوروں کو نکالا
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، میرے حالت پر رحم کیجئے۔ 2 کھجوروں کو اٹھا کر نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا تو نبی نے کہا جابر 2 کھجور سے کام نہیں چلے گا، اور دوسرے صحابہ کی تھیلیوں کو ڈھونڈو اور دوسرے صحابہ سے پوچھو۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، اسی طریقے سے مولا علی سے پوچھا جاتا ہے۔ ایک دے کر پورے 7 کھجور جم جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دایاں ہاتھ اوپر رکھ دیتے ہیں، رکھ کر کہتے ہیں اے بھوک لگنے والے جتنے صحابہ ہو اس میں سے اٹھا کر کھاتے رہو۔ حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے 170 کھجور کھائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 100 کے اوپر کھائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو 100 کے اوپر کھائے۔ اسی طریقے سے 70 صحابہ تھے، سب کے سب کھائے۔ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے مولانا؟ لاؤ کمپیوٹر لا کے دے دو، کاؤنٹ کر کے بتاؤ۔ آپ اس حدیث سے آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ پہلا سوال میں کہہ دوں کہ میرے نبی کے ہاتھ کا معجزہ ہے، میرے نبی کے ہاتھ کا معجزہ ہے۔ یہاں آپ اجازت دے تو ایک نقطہ کھول دو۔ ارے یہ میرے نبی کے ہاتھ کا معجزہ یہ ہے تو ان کے ذات کا معجزہ کیا ہوگا؟ انگلی کا یہ معجزہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ کا یہ معجزہ کہ کھجور میں برکت آ جائے، تو میرے نبی کے ذات کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام خدا کو چھوڑ کر نبی کو تکنے لگے۔